میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ یہود اور جو کرسچنز ہیں موجودہ دور کے، ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے جی، ہاں۔ اب ہر مسلمان اس بات پہ تو کم از کم یقین رکھتا ہے نا کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچا ہی لکھا ہے۔ obviously تو اگر وہ اس پہ یقین نہیں رکھے گا تو ظاہر ہے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ ایسے ہی ہے۔ تو قرآن اتنا واضح ہے اس کے اوپر کہ میں آپ کو سورہ بقرہ کی ہے آیت نمبر 132، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ یا بنیّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّینَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، تم کبھی بھی اس حالت میں نہ آنا کہ تمہیں موت آ جائے اور تم مسلمان نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا یہاں تک کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یعنی تم اپنی ساری زندگی مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ بالکل صحیح۔ یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ ابراہیم اور یعقوب اپنے بیٹوں کو۔ اور یہ آیا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کہیں یہ ضعیف حدیث ہے یا فلاں، یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے۔ میننگ دیر بائی کہ اگر ابراہیم اور یعقوب کی اولاد کو اپنا رابطہ یا اپنا تعلق ابراہیم سے رکھنا ہے تو انہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس سے بھی آگے چلیں، اس سے بھی بڑی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ تم ہدایت پاؤ گے، کہو نہیں، ملت ابراہیمی ہی ہدایت کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ملت ابراہیمی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں خطاب کر کے کہتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم وہو سماکم المسلم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو اور اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کوئی یہودی نہیں، کوئی نصارہ نہیں، اگر کوئی ابراہیمی ہے تو اس کو مسلمان کا ٹائٹل اپنانا پڑے گا، اور مسلمان کا ٹائٹل بندہ اس وقت تک نہیں اپنا سکتا جب تک قرآن اور محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لے آئے۔ یہ کنڈیشن تو چلے مست ہو گئی۔ ہاں، اچھا آگے چلیے، اب اس سے بھی واضح آیت یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے اوپر موت کا ٹائم تھا؟ کیونکہ یہ بنی اسرائیل آج کل کے یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اللہ نے اس لیے فوکل پوائنٹ یعقوب کو ہی رکھا۔ کہا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے اوپر موت کا وقت تھا؟ اور اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اللہ نے کسی یہودی کے لیے، کسی نصارہ کے لیے۔ اچھا جی، آگے چلیں کہ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 140 میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کہتی ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اس کی یعقوب اور اسحاق اور ان کی اولاد یہودی تھے یا کرسچنز تھے، نصارہ تھے۔ انہیں کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، یہاں اللہ نے ان ادر ورڈ نگیٹ کر دیا کہ تم یہود و نصارہ جو ہو تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آخری دفعہ اللہ نے قلعہ ٹھوک دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں، اور اس بحث کو کلوز کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ما کان ابراہیم یہودا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلم وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ تو یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، بلکہ وہ ایک خالص مسلمان تھا اور وہ مشرک بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا قلعہ ٹھوک دیا ان تمام لوگوں کے لیے جو آج کل دانشور بن کے
ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ یہ ابراہیمک ریلیجن ہے. اگر تم کوئی بھی مسلمان اگر ان یہودیوں اور ان نصارہ یا کرسچنز کو ابراہیمک مانتا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کا انکار کرتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہیں. اور جو کوئی مرضی، میں نے نمبر اس لیے بتائے ہیں کہ جو کوئی مرضی ریفرنس جا کے دیکھ اسٹڈی سکتا ہے. کر لے، وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اس کے اوپر ہمیں ایک ایک بندے کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ہماری قوم کے. اور خدا وہ وقت نہ لائے، کیونکہ آج سے 4 سال پہلے میں نے ایک لیکچر دیا تھا مشرق اور خروج دجال کے نام کے اوپر، شاید یوٹیوب میں کہیں پڑھا بھی ہو. اس میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ 5 سال بعد، 5 سے 6 سال بعد اسرائیل کا سب سے بڑا اڈا UAE ہوگا. یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ میرا لیکچر ایک پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر. اس کا نام ہے کہ مشرق اور خروج دجال. تو یہ UAE کا ہونا، چوز ہونا، کیا وجہ ہے؟ UAE نے، دیکھیں UAE پہ میں بعد میں کسی اور پروگرام میں آؤں گا، ان کا سارا کچا چٹا کھولوں گا کہ یہ کون ہے. لیکن UAE، بحرین، سوڈان، موراکو، یہ وہ مسلم کنٹریز ہیں جو ابراہیمک اکارڈ پہ دستخط کر چکے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے جی. اب جنہوں نے دستخط کیے ہیں، میں کوئی فتوے دینے کا عادی نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں کسی کو کافر کہنے کا آج تک، اللہ معاف کرے، میں نے کوئی یہ جسارت کی ہے. ان کے اوپر قرآن کی یہ آیات لگا لیں جنہوں نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا سٹیٹس آپ جان لیں. یہ ابراہیمک اکارڈ کی جسٹ یہ ہے کہ جناب ان تینوں، اور یہ دجال اپنے آنے سے پہلے یہ ایک جال پھینکا ہے اس نے، تاکہ میں میکسیمم مسلمان جو ہیں وہ ان کو اس نام کے اوپر اپنے ساتھ ملا لوں. صحیح. ٹھیک ہے جی. یہ قرآنک ورژن ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ ابراہیم سے اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو مسلمان ہونا پڑے گا، کیونکہ ابراہیم مسلمان تھا. ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تم مسلمان ہی رہنا، اور انہوں نے اپنا نیا ریلیجن بنائے. یہودی بھی انہوں نے خود بنایا، اور نصرانیت بھی انہوں نے خود بنائی، کرسچینٹی بھی انہوں نے خود بنائی. ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ اپنے آپ کو ابراہیم کہنا چاہتے ہیں تو ان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. یہ ورژن ہے قرآن کا ابراہیمک اکارڈ کے اوپر. تو یہ تینوں مذاہب ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے نا جی. دیکھیں وہ تو اللہ نے، وہ جو کچھ بھی تھا، ہم ایمان رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہ، ہم ایمان رکھتے ہیں ابراہیم پہ، یعقوب پہ، اسحاق پہ، موسیٰ پہ، سلیمان پہ، ایوب پہ، الیاس پہ، حزقیل پہ. جتنے بھی انبیاء کرام اٹھائے گئے بنی اسرائیل کی اولاد میں سے، جناب یعقوب سے شروع ہو کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق بھی محسوس نہیں کرتے. وہ سارے کے سارے ہمارے نبی ہیں، اور ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ تھے انسانیت کے لیے وہ. لیکن ان کے دین کو انہوں نے تحریفات کر کے بدل دیا، اور اللہ نے وہ سارا کچھ منسوخ کر دیا، اور منسوخ کر کے اپنی آخری کتاب اور آخری رسول کیا. اور ان کا نام اللہ نے کہا کہ اب تم اسلام کے دائرے میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے اس رسول کو، اس کی لائی ہوئی کتاب کو ماننا پڑے گا. اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا، اس لیے اکٹھے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنی پیٹنٹ احادیث موجود ہیں جن کے اوپر نہ اہل سنت کا کوئی تضاد ہے، نہ اہل تشیع کا تضاد ہے. دونوں ہمارے جو بڑے مکتبہ فکر ہیں وہ ان احادیث کے اوپر متفق ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری لڑائی ہونی ہی ہونی ہے. اس کو کوئی بھی اوائڈ نہیں کر سکتا. رب کعبہ کی قسم، یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ اس سے بھی بڑی سچائی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے. اور ہمیں اپنی نسل کو یہ بتانا ہے کہ تم نے ڈرنا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک رسول سیدی کی ایک موجزانہ
معجزانہ حدیث ہے، جس کو اہل مغرب کے جو مستشرقین اور ہسٹورینز ہیں نا، انہوں نے میں بھی اس کو میراکل آف محمد ہی کہا ہے۔ سبحان وہ اللہ۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلے یہ فرمایا کہ میری امت روم اور فارس کو پہ قبضہ کر لے گی۔ اب وہ بھی ہو گیا، سیدی کے جانے کے بعد ہوا، بالکل، جس کا مطلب وہ پیشین گوئی تھی، پوری ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میری امت ترکوں کے ساتھ لڑے گی، ایسے ترک جن کے پھینے ناک ہوں گے، چپٹے منہ ہوں گے، اور وہ پاؤں میں بالوں کی جوتیاں پہنیں گے، ان کے خلاف لڑے گی اور میری قوم فتح یاب ہوگی۔ منگولوں نے آدھی دنیا اجاڑ دی، ہمیں بھی اجاڑ دیا، لیکن ہم نے الٹیمیٹلی منگولوں پہ فتح حاصل کر پائی۔ لی۔ یہ بھی پورا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہودیوں سے قتال کرے گی، اور اس طرح قتال کرے گی کہ ہر درخت، ہر پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے مار لو آ کے۔ اس لیول کا قتال ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نسل آدم کا سب سے بڑا فتنہ اور ٹرائل، جس کے پاس سب سے بڑی قوت ہوگی، آج تک اتنی قوت اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، اس کا نام دجال ہے۔ وہ میری امت سے ٹکرائے گا اور میری امت اس پر فتح یاب ہوگی، انشاءاللہ، آمین۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، یہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانی چاہیے کہ تمہارا رسول، تمہارا فیوچر یہ بتا کے گیا ہے کہ اس نے تم سے ٹکرانا ہے، اور تم ہی ہو جو اس کو ہرا سکتے ہو، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس فتنے کو شکست نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو کارڈز پھینک رہا ہے، اس کو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ میرا اس پہ اتنا صریح ایمان ہے، آپ جس مرضی حالات کو قرآن کے اوپر لا کے پیش کر دیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ جس طرح میں نے معاہدہ ابراہیمی کا جواب آپ کو قرآن کی صرف 4 آیات ابھی میں نے ریفر کی ہے، میں 10 20 کر سکتا ہوں اس کے اوپر۔